لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی کے تمام کاموں کو چھوڑ دو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لو۔ جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تعلق قائم کر لیتے ہیں، دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی دوستی، ان کے تعلق کی وجہ سے ان کے اوپر بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ نسبت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق قائم ہو جانا، کوئی گہرا لگاؤ ہو جانا، اور اس تعلق، اس لگاؤ کی وجہ سے اشیاء کی قدر و قیمت بدل جاتی ہے۔ اگر کسی ادنا چیز کا تعلق کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اس اعلیٰ چیز کے تعلق کی وجہ سے اس ادنا چیز کو بھی مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ ایک مثال سمجھ لیجئے۔ ایک کارخانے کے اندر 2 اینٹیں تیار ہوئی، بنانے والا بھی ایک آدمی ہے، قیمت بھی ایک جیسی ہے، لگانے والا بھی ایک آدمی ہے، لیکن وہ اینٹیں تیار ہو کر کے جب آئی ہے، ایک اینٹ جا کے مسجد کے صحن میں لگ گئی اور دوسری اینٹ جا کے کسی کے بیت الخلا میں لگ گئی۔ اب جو اینٹ بیت الخلا کے اندر لگ گئی ہے، وہاں پر کوئی ننگا پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور جو اینٹ مسجد کے اندر لگ گئی وہاں پر ہم اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں۔ اینٹیں ایک جیسی ہے، ایک ہی کارخانے میں بن گئی ہے، قیمت بھی ایک جیسی ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، لگانے والا بھی ایک ہے، لیکن ایک کو نسبت بیت الخلا سے ہو گئی، وہاں پر ہم ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور دوسرے کو نسبت مسجد سے ہو گئی، وہاں پر ہم اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں۔ تو نسبت نے ان دونوں اینٹوں کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے
یہ ساری زمین اللہ پاک نے پیدا فرمائی، لیکن اس زمین کے بارے میں اللہ پاک نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری کی ساری زمین جنت کا حصہ بنے جائے۔ ہاں، زمین کے وہ تمام ٹکڑے جن کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ بیت اللہ شریف میں شامل کیا جائے گا اور ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کے نام کی نسبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو جب کسی انسان کی نسبت، دوستی اور تعلق اللہ والوں کے ساتھ بنتا ہے تو ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک کے ساتھ ایک گتے کو سلائی طور پر جڑ دیا جائے تو اب جس طریقے سے آپ قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے اس گتے کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھیے بھائی، قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے وہ اور چیز ہے اور یہ گتا اور چیز ہے، تو فقہا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ اور چیز ہے، چیز سے غیر ہے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ سلائی کے بعد جڑ جانے کی وجہ سے اب اس کو بھی اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس گتے کو بھی بغیر وضو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اسی بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کی وجہ سے ادنا چیز کو بھی اللہ پاک اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جس وقت زمین پر اتارے گئے تو اللہ کے حضور بڑے آنسو گرائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو ندی نالوں کے طرح بہنا شروع ہو جائے، اتنے آنسو بہائے، 300 سال مسلسل ہوئے۔ اور پھر انہوں نے آخر میں دعا مانگی، یا اللہ آپ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اے میرے آدم، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ جس کی نسبت سے آپ نے دعا مانگی ہے اس کا تذکرہ آپ نے کہاں پڑھا سنا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، جس وقت میرے آنکھیں کھل گئی تھی اس وقت میں نے عرشوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی نسبت سے میں نے دعا مانگی۔ تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اے آدم، اگر میں اس سے دنیا میں پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی وجود نہ دیتا، اسی کی نسبت سے اس ساری کائنات کو وجود ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کی چاہت یہ ہوگی کہ مجھے آدم علیہ السلام کے بجائے اس نسبت سے پکارا جائے جس صاحب کے نام کی نسبت سے اللہ پاک نے میری توبہ قبول کی تھی۔ تو کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو آدم کے بجائے ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا۔ تو نسبت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ انسان کی زندگی میں نسبت کا بہت زیادہ لحاظ ہونا چاہیے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ انسان اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ نسبت قائم کرے بلکہ نسبتوں کی لاج رکھے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت قائم کرے، ان کے ساتھ جڑ جائے۔ اور آج تو فتنے اور فساد کا دور اور زمانہ ہے، انسان کے اندر احساس کا مادہ ویسے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں احساس نہیں ہے، دیکھ رہے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، دل بھی مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھروں کے اندر ماں باپ بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر احساس نہیں ہے۔ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، احساس بیدار نہیں ہو رہا ہے۔
فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، تو اس دور کے اندر کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی ابتدائی زمانے میں نبی علیہ السلام کھجور کی ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جس وقت سلسلہ بڑھتا رہا تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ حضرت جو دور سے آنے والے ساتھی ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے، اگر آپ کے لیے ممبر تیار کروایا جائے اور آپ ممبر پر تشریف رکھیں تو اس کا آنے والے لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ اچھا لگا، نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ آپ نے ممبر تیار کروائے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے لیے ممبر تیار ہو گئی اور ممبر پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، تو جس کھجور کے تنا کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے اس بچے کے طرح رونے کی اور سسکی کی آوازیں آئی، اور نبی علیہ السلام ممبر سے اترے اور ان کے اوپر ایسے بچے کے طرح نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور پھر ان کے ساتھ جنت میں داخلے کا وعدہ کیا۔ اب اس طرح کے ساتھ نبی علیہ السلام کو ایک نسبت تھی، اس نسبت اس جدائی کی وجہ سے وہ خوش تدارو پڑا، اور اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ اس تنے کو جنت میں داخلے کا وعدہ کیا۔ جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں سارے کے سارے جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے ساتھ جنت میں داخلے کا وعدہ کر دیا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا چل پڑا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس کتے کو کل قیامت کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر کتنے کتے ہیں، کسی ایک کتے کے بارے میں جنت کے داخلے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ والوں کے ساتھ ایک نسبت تھی، ایک تعلق جڑ گیا تھا۔ اس نسبت اس تعلق کی وجہ سے اللہ پاک نے اصحاب کہف کے اس کتے کو جنت میں داخلے کا وعدہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، کسی اونٹنی کے بارے میں یہ نہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے یہ صالح علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک لڑکا آیا اور انہوں نے کان میں کچھ کہا، جس وقت مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس لڑکے کو زیادہ غلہ دیا اور پھر ان کو اور بھی دے دیا اور دے دیا، اس طریقے سے تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر آپ نے ان کا زیادہ اکرام و تکریم کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، اس بچے نے میرے کان میں کہا کہ میں وہ بچہ ہو جس نے بچپن میں آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس نسبت کی وجہ سے میرے سینے میں محبت اٹھی اور پھر میں نے ان کا زیادہ اکرام کیا، زیادہ احساس کیا۔ اللہ رب العزت نے واقعہ نازل فرمائی، اے میرے محبوب پیغمبر، اس نسبت کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جو آپ کر سکتے تھے، لیکن جو بندہ میرے نام کے ساتھ نسبت رکھے گا، میرے نام ربوبیت کی دعوت چلاتا رہے گا، میں پروردگار اس کو قیامت کے دن اتنا عطا کروں گا جتنا میرے شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کا اپنا ایک مقام ہے، ادنا سا چیز ہو اس کی نسبت کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو جائے، اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک اس ادنا چیز کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اپنی نسبت کو پکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا